بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در صفت سخاوت، سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد از سخاوت شود بختیار۔ پہلے بھی ہم پچھلے سبقوں میں بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کسی زبان میں؟ ریڈنگ، صحیح پڑھنا، عبارت کا صحیح تلفظ۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کسی بھی زبان کو، اس کی بولتے ہیں اسے یا پڑھتے ہیں، تو بہت سے لفظ جو ہے نا ان کو ملا دیا جاتا ہے آپس میں، خاص طور پہ شعروں کو پڑھتے ہوئے، تاکہ ان میں ایک خوبصورتی آئے۔ شعر میں ایک لے ہوتی ہے نا، ایک ترنم ہوتا ہے، اور وہ تبھی پورا ہوتا ہے کہ جب ان کو نہ پڑھا جائے، کچھ لفظوں کو، اور ملا کر پڑھا جائے۔ یہاں بھی دیکھیں، نیک بخت کی جو تا ہے نا، اس تا کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے، کیونکہ آگے ہے اختیار، تو اختیار کے حمزہ کے نیچے جو زیر تھی نا، وہ اس تا کے نیچے پڑھیں گے اور اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، اور نیک بخت کی تا کو آگے خا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس مصرعے کا ایک پورا ایک وزن بنے گا، ایک اس کو پڑھنے میں لطف آئے گا۔ اسی طرح آگے مرد از سخاوت، از کی جو الف کے اوپر زبر تھی نا، تو وہ دال کے اوپر پڑھیں گے اور الف کو پڑھیں گے نہیں، لکھا ہوا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ مردز، مردز سخاوت، سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مردز سخاوت شود بختیار، بلطف و سخاوت جہانگیر باش، در اقلیم لطف و سخا میر باش۔ یہاں بھی در اقلیم ہے، اقلیم کے حمزے کی جو کسرہ ہے نا، زیر ہے، وہ در کی رے پہ، را پہ لے جائیں گے، اور کیسے پڑھیں گے؟ در اقلیم، در اقلیم لطف و سخا میر باش۔ سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت بود پیشہ مقبلاں، سخاوت مس عیب را کیمیاست، سخاوت ہمہ درد ہا را دواست، دواست مشو تا تواں از سخاوت بری، کہ گوئے بہی از سخاوت بری۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ در صفت سخاوت، سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد از سخاوت شود بختیار، بلطف و سخاوت جہانگیر باش، در اقلیم لطف و سخا میر باش۔ سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت بود پیشہ مقبلاں، سخاوت مس عیب را کیمیاست، سخاوت ہمہ درد ہا را دواست، مشو تا تواں از سخاوت بری، کہ گوئے بہی از سخاوت بری۔ پچھلے سبق میں مصنف نے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے مہربانی کی فضیلتیں بیان کی تھیں، تو
تو اب اس سبق میں یہ سخاوت کی تعریف کر رہے ہیں۔ انسان میں جو سب سے اعلیٰ خوبیاں ہو سکتی ہیں نا، تو ان میں پہلی ہے مہربانی اور دوسری ہے سخاوت۔ سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود بھی کھائے، اوروں کو بھی کھلائے۔ اس کے پاس جو بھی چیز ہے، علم ہے تو وہ اوروں تک پہنچانا، یہ بھی سخاوت ہے۔ کھانے پینے کی چیز ہے، پیسے ہیں، کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے تو وہ دوسروں کو بھی دی جائے، دوسروں کو بھی اس میں شریک کیا جائے، شیئر کی جائے دوسروں کے ساتھ بھی، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ سخاوت کا معنی ہوتا ہے خود کھانا اور اوروں کو کھلانا، اور اللہ تعالیٰ خود نہیں کھاتا پیتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہہ سکتے، کریم کہہ سکتے ہیں، مہربان ہے، عطا فرمانے والا ہے، رازق ہے، لیکن سخی اسے نہیں کہہ سکتے۔ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے، اوروں کو بھی کھلائے۔ صفت کا معنی ہے تعریف۔ در صفت سخاوت، سخاوت کی تعریف کے بیان میں، سخاوت کند نیک بخت اختیار۔ نیک بخت کہتے ہیں خوش نصیب آدمی کو، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اختیار کرنا کا معنی پسند کرنا، کسی چیز کو اپنا لینا۔ کہ کا معنی کیونکہ، مرد یعنی آدمی، از سخاوت، سخاوت سے، از پیچھے کئی دفعہ آ چکا ہے، اس کا معنی سے ہے۔ شود ہو جاتا ہے، شود معنی ہو جاتا ہے، یہ شدن مصدر کا مضارع ہے۔ بختیار کا بھی وہی معنی ہے جو نیک بخت کا ہے، یعنی خوش نصیب، سعادت مند۔ خوش نصیب آدمی سخاوت اختیار کرتا ہے، خوش نصیب آدمی سخاوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ انسان سخاوت کی وجہ سے خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ یا سبب کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، کسی چیز کی وجہ سے، کسی چیز کے سبب سے۔ بلطف و سخاوت، لطف کا معنی مہربانی، سخاوت کا معنی بتایا جا چکا ہے۔ بلطف و سخاوت کا معنی ہوگا مہربانی اور سخاوت کے ساتھ یا اس کے سبب، اس کی وجہ سے۔ جہانگیر کا لفظ بھی پیچھے آ چکا ہے، کیا مطلب ہے؟ جہان کا مالک، بادشاہ۔ جہانگیر باش کا معنی جہان کا بادشاہ بن جا، باش کا معنی ہو جا۔ مہربانی اور سخاوت کی وجہ سے جہان کا بادشاہ ہو جا، جہان کا مالک ہو جا۔ اقلیم کا معنی ہے ملک۔ لطف و سخا پھر وہی لفظیں، مہربانی اور سخاوت۔ میر کا معنی سردار، باش ہو جا، میر معنی سردار۔ مہربانی اور سخاوت کے ملک میں بادشاہ ہو جا۔ سخاوت ببد کار صاحب دلاں، کار کا لفظ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، کیا مطلب ہے؟ کام۔ صاحب دلاں اللہ کے نیک دل بندے، برگزیدہ بندے، دل والے لوگ۔ کار معنی کام، بود بھی پڑھ چکے ہیں، بود معنی ہے یا ہوتا ہے۔ سخاوت اللہ کے نیک دل بندوں کا کام ہے، سخاوت بود پیشہ مقبلاں۔ پیشہ کا معنی عادت، طریقہ، مقبلاں مقبل کی جمع ہے، یہ صاحب دلاں اور مقبلاں دونوں جمع کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کلید مصادر میں، فارسی زبان میں واحد سے جمع بنانے کے قاعدے وہاں یہ پڑھیں گے۔ مقبلاں مقبل کی جمع ہے، مقبل کا معنی اللہ کے مقبول بندے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ سخاوت اللہ کے مقبول بندوں کی عادت ہے، سخاوت مس عیب را کیمیاست، مس تانبے کو کہتے ہیں، اور عیب کا معنی
عیب کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی نقص ہو، تو مطلب ہے یہاں ترجمہ کریں گے کھوٹا، جس چیز کو زنگ لگ جائے نا تو کھوٹی ہو جائے، جیسے پرانے دور میں سکے ہوتے تھے نا، کوئنز ہوتے تھے، تو ان میں بھی اگر وہ خراب ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں مس عیب، کھوٹا تانبا، یعنی جو بازار میں چل نہیں سکتا۔ مس عیب کا معنی کھوٹا تانبا، را معنی کے لیے، کیمیا ایک دوائی ہے کہ جو تانبے پر لگائی جائے تو اسے سونا بنا دیتی ہے، مشہور ہے، ایک مشہور ہے دنیا میں کہ وہ ایک دوائی ہے ایسی، مختلف بوٹیوں وغیرہ سے یا اس طرح چیزوں سے ملا کر اسے بناتے ہیں کہ وہ تانبے میں ملائی جائے تو تانبا سونا بن جاتا ہے۔ تو تانبا تو بالکل ایک عام سی چیز ہے نا، اور سونا بہت مہنگی چیز ہے، تو جو چیز تانبے کو سونا بنائے پھر وہ بہت زیادہ مہنگی ہوگی نا، بہت قیمتی چیز ہوگی، کہ وہ ایک گھٹیا چیز کو اعلیٰ بنا رہی ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان کھوٹے تانبے جیسا بھی ہو نا، تو سخاوت ایسی خوبی ہے کہ جو اس کے لیے کیمیا ہے، اس کو سونا بنا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو نا، اگر وہ لوگوں کو پیسے بانٹے، کھانے کھلائے، کپڑے لے کے دے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، تو جتنا بھی برا کیوں نہ ہو اپنی ذاتی زندگی میں، وہ جتنے بھی برے کام کیوں نہ کرتا ہو، لوگ پھر بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں اس کے لیے، دل میں احترام کرتے ہیں اس کا۔ تو سخاوت بہت اعلیٰ خوبی ہے، انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے کہ لوگ اس کی ہر بات مانتے ہیں، ہر اس کی بات کو قبول کرتے ہیں لوگ سخاوت کی وجہ سے۔ سخاوت کھوٹے تانبے کے لیے کیمیا ہے۔ ہمہ کا معنی بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سب یا تمام، ہمہ درد ہا، سب بیماریوں کے لیے، ہمہ درد ہا، را بھی ہے نا آگے، را کا معنی ہوگا کے لیے، درد ہا دردوں یا بیماریوں، تکلیفوں کے لیے، دواست دوا ہے، سب تکلیفوں کی، سب مرضوں کی دوا کیا ہے؟ سخاوت۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک بندے پر ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے یا آ چکی ہوتی ہے، تو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آئی ہوئی بلا بھی ٹل جاتی ہے، یا آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، تو یہ بھی سخاوت کی وجہ سے ہی ٹلی ہے نا، اللہ کی راہ میں اس نے دیا، لوگوں کی مدد کی، غریبوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس درد کو اس کی زندگی سے دور کر دیا۔ تو دوسروں کو دینا، سخاوت کرنا، یہ سب بیماریوں کی دوا ہے۔ سخاوت ہمہ درد ہا را دواست، سخاوت تمام دردوں کی دوا ہے، تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ مشو تا تواں السخاوت بری، مشو کا معنی ہے نہ ہو، شو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی اسی میں میم شروع میں لگا کر بناتے ہیں، پڑھیں گے آگے ہم انشاءاللہ۔ مشو کا معنی نہ ہو، تا کا معنی ہوتا ہے تک، تا تواں، ان دونوں کو ملائیں گے تو معنی ہوگا جب تک ہو سکے، جب تک ممکن ہو۔ از سخاوت، سخاوت سے، بری کا معنی بیزار، دور، جب تک ہو سکے سخاوت سے بیزار نہ ہو، یعنی سخاوت کرتا رہے، سخاوت سے متنفر نہ ہو، سخاوت سے دور نہ ہو۔ کہ گوئے بھی از سخاوت بری، کہ کا معنی کریں گے کیونکہ، گو گیند کو کہتے ہیں، بال کو، بہی، بہی کا معنی ہے بہتری، بہ اچھا، بہی کا معنی بہتری، گوئے بھی جب دونوں کو ملائیں گے تو معنی بنے گا بہتری کا گیند، بہتری کا گیند، از سخاوت، سخاوت سے، سخاوت کی وجہ سے، یوں ترجمہ کریں گے، سخاوت کی وجہ سے۔ اگلا جو بری ہے نا، یہ جو آپ نے مصدر پڑھ لیا ہے، بردن، لے جانا، برد مضارع، اس سے یہ بنا ہے بری، اس کا معنی ہے تو لے جائے گا۔ آپ جب ہاکی کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ گیند جس کے پاس ہوتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے نا، وہی گول کر سکتا ہے، وہی آگے آگے ہوتا ہے، سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو گیند لے جانا کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو بہتری کا گیند تو سخاوت کی وجہ سے لے جائے گا، یعنی بہتری کے میدان میں تجھے کامیابی ملے گی سخاوت کی وجہ سے۔ اس میں دنیا کی بھی بہتری ہے، آخرت کی بھی بہتری ہے۔ سخاوت کی وجہ سے دنیا میں انسان کو عزت ملتی ہے، لوگ احترام کرتے ہیں،
شہرت ملتی ہے، یہاں سے بہت دور بھی کوئی بندہ اگر لوگوں میں پیسے بانٹتا ہے تو یہاں تک خبریں پہنچ جائیں گی کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے جو لوگوں کو کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، علاج کرا رہا ہے، پیسے دے رہا ہے۔ تو سخاوت بندے کو مشہور بھی کرتی ہے، سخاوت بندے کو عزت احترام بھی دلاتی ہے، اور آخرت میں بھی اگر مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا اس کی سخاوت کا جو اس نے دنیا میں کی۔ تو گوئے بھی از سخاوت بری، کہ تو بہتری کا گیند سخاوت کی وجہ سے حاصل کر لے گا، لے جائے گا، مطلب ہے کہ بہتری کے میدان میں تجھے کامیابی مل جائے گی سخاوت کرنے کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ در صفت سخاوت، سخاوت کی تعریف کے بیان میں، سخاوت کند نیک بخت اختیار، خوش نصیب آدمی سخاوت اختیار کرتا ہے کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کیونکہ سخاوت کی وجہ سے انسان خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، مہربانی اور سخاوت کی وجہ سے جہان کا مالک ہو جا۔ در اقلیم لطف و سخا میر باش، مہربانی اور سخاوت کے ملک میں بادشاہ ہو جا۔ سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت دل والے لوگوں کا کام ہے۔ سخاوت بود پیشہ مقبلاں، سخاوت اللہ کے مقبول بندوں کا پیشہ ہے۔ پیشہ معنی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ سخاوت مسے عیب را کیمیاست، سخاوت کھوٹے تانبے کے لیے کیمیا ہے۔ سخاوت ہمہ درد ہارا دواست، سخاوت تمام دردوں کی دوا ہے۔ مشو تا تواں از سخاوت بری، جب تک ہو سکے سخاوت سے دور نہ ہو، کہ گوئے بھی از سخاوت بری، کیونکہ بہتری کا گیند تو سخاوت کی وجہ سے حاصل کر لے گا۔